دعا زہرا کیس کے حوالے سے اہم خبر جو سامنے آئی ہے، اور اطلاعات یہ موصول ہو رہی ہیں کہ بچی بازیاب ہو گئی ہے اور 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت اس کو ٹرائل کورٹ پیش کیا جا سکتا ہے۔ آج کے حوالے سے کچھ اہم چیزیں یہ بھی سامنے آئیں، بڑا حیران ہوا میں دیکھ کر، اور خاص طور پر میں نام آج بھی نہیں لوں گا، اور میں نے آج تک کبھی نہ ان کو ایک پرسنل اٹیک ان پر کیا ہے، نہ پرسنل بات کی ہے ان کی ذات پر، لیکن مجبوراً ایک ان شارٹ ایک بات کرنا چاہوں گا۔ ایک خاتون یوٹیوبر ہیں، تقریباً 2 ماہ سے 3 ماہ کہہ سکتے ہیں، 3 ماہ سے وہ اس کیس پر ایسا فالو اپ لے رہی تھیں کہ وہ پاکستان میں ایک ایسا ٹرینڈ سیٹ کرنا چاہ رہی تھیں کہ 15 سال کی بچی کو ورگلا کر لایا جائے، اور اس کے بعد اس کو محبت کی شادی کا نام دے کر، اور پاکستان میں ٹرینڈ سیٹ کیا جائے کہ بھی 15 سال کی بچیاں بھی اگر ان کو ورگلا کے گھر سے بھگا کے یا ان کو اغوا کیا جائے تو وہ ٹھیک ہے۔ آج ان کی آنکھوں سے آنسو نکل کر میں بڑا دکھ ہو رہا تھا مجھے کہ الحمدللہ دکھ اس بات پہ ہو رہا تھا کہ انسان کام ہی ایسے نہ کرے کہ آپ کو آنکھوں میں آنسو آئیں اور صفائیاں پیش کرنی پڑیں، لیکن جب اپنی طرف دیکھا اور مختلف یوٹیوبرز فرحان بھائی اور عظمیٰ صاحبہ، بشریٰ صاحبہ، مس ماریہ، مہرین سیبتین، ثقلین مشتاق، شاہد حسین اور مختلف اور بھی جو یوٹیوبرز جو کہ دعا کے والد کا بیانیہ ان کا حق میں نہیں، اس انصاف کے مبنی پر فیصلہ کر رہے تھے، اور خاص طور پر اقرار الحسن جنہوں نے یہ حق کا ساتھ دیا، اور میں بڑا شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں نہیں ہے جو آنکھوں میں آنسو نکال کر صفائیاں پیش کر رہے تھے۔ حیران کن چیز یہ ہے کہ آپ پارٹی کیوں بن رہے تھے؟ ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم پارٹی بنے ہوئے ہیں، لیکن ہم پارٹی تو نہیں بنے تھے، ہم تو ان ڈاکومنٹس کو دکھا رہے تھے کہ بھئی ایک باپ کے پاس ڈاکومنٹ ہے کہ بچی 14 سال چند ماہ کی ہے، تو ان پر ہم بات کر رہے تھے، جو والد صاحب جو موقف تھے وہ دکھا رہے تھے، لیکن ہم پر بھی الزام لگایا گیا کہ بھئی ہمیں ٹکٹس دی گئیں، ہمیں آنا جانے کے ٹریول کا ہمیں ہوٹلنگ کروائی گئی، اور خاص طور پہ گھمایا پھرایا بھی گیا، بڑے پیسے بھی دیے گئے، لیکن آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ حق کا اور سچ کا خدا ہے، اور انصاف پر مبنی فیصلے کرنے والا ہے، جو کہ جو اللہ تعالیٰ نے وسیلے نیچے ٹرائل کورٹ یا کوئی بھی اس طرح کے عدالتی نظام بنایا ہوا ہے، لیکن اصل میں جو انصاف ہوتا ہے وہ اللہ کا ہی ہوتا ہے۔ بچی الحمدللہ بازیاب ہو گئی ہے، اور بات یہ کرنا چاہوں گا ان خاتون کے حوالے سے کہ آپ کی میں گفتگو سن رہا تھا کہ آپ نے بولا کہ میرا بھی 16 سال کا بھائی ہے، مجھے دکھ ہو رہا ہے جب ظہیر کو لے کر جائیں گے مارا پیٹا جائے گا تو کیا گزرے گی۔ اللہ کی بندی، آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ آپ کا بھائی کبھی یہ قدم ہی نہ اٹھائے، کہ آپ کو یہ دن دیکھنا ہی نہ پڑے، آپ اللہ سے یہ دعا کریں۔ آپ بلکہ ہمدردی ظاہر کر رہی ہیں کہ مجھے دکھ ہو رہا ہے، کس بات کا دکھ ہو رہا ہے آپ کو؟ کس بات کا دکھ ہو رہا ہے آپ کو؟ 3 ماہ 2 دن سے ایک ماں تڑپ رہی ہے، ایک باپ تڑپ رہا ہے، انصاف کے دروازے کھٹکھٹا رہا ہے، فائلیں لے کے گھوم رہا ہے، تب آپ کے دل میں احساس ہے، تب آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے؟ اور آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ ایک باپ کو اپنے انٹرویو میں کیا بول رہی ہیں کہ ذلیل انسان ہے، وہ ذلیل انسان ہے، اس نے کہا تھا کہ میں پیچھا نہیں چھوڑوں گا، اس نے ٹھیک کہا تھا آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، اور وہ پیچھا نہیں چھوڑے گا، وہ تب تک نہیں پیچھا چھوڑے گا جب تک لانڈی جیل میں یہ پورا ٹبر نہیں اندر ہو جاتا۔ اب تو ظہیر اور اس کی فیملی تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن خاص طور پر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ٹرائل کورٹ نے 33 لوگوں کو نامزد کیا ہے۔ آخر اس کیس میں کچھ تھا تو نامزد کیا نا، 33 لوگ کوئی ہوائی تیر تو نہیں مارا ٹرائل کورٹ نے۔ تو سوچئے گا، اپنے گریبان میں جھانکیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ایسے حالات نہ پیدا ہو جائیں کہ آپ کے لیے اس ملک میں نکلنا مشکل ہو جائے، کیونکہ پاکستان میں آپ وہ ٹرینڈ سیٹ کرنے جا رہی تھیں جو کہ اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر ہے کہ ٹرینڈ سیٹ نہیں ہوا، جس وجہ سے پاکستان میں 15-16 سال کی بچیوں کو ورگلا کے اور بعد میں 1-2 ماہ پیار کے جھانسے میں دے کے ان کو زنا کے اڈے میں پھینک دیا جائے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کرے اگر ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی معاف کر دے، کیونکہ رب کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ آپ معصومانہ شکل بنا کر آتی ہیں، اور آج بلکہ آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، دکھ ہوا تھا دیکھ کے کہ یہ کیا مقام آ گیا، کیا نوبت آ گئی ہے کہ آپ کو اپنی انصاف اپنی یعنی کہ اپنی وہ بتانے کے لیے، اپنی صفائیاں پیش کرنے کے لیے آنکھوں سے آنسو نکالنے پڑے، وہ بھی صبح 6:15 بجے۔ کوئی بات نہیں، ٹائم چینج کر لیں، صبح صبح اٹھ کے اپنی نیند تو پوری کر لیں، اتنا کیا ہوا کہ آپ صبح 6:30 بجے اٹھ کے اپنے مرغے دکھا کے اور اپنی صفائیاں پیش کر رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ منہ کی کھانی پڑی ہے، اور تمام لوگوں کو کھانی پڑے گی اسٹل ابھی بھی، جو کہ کوشش کر رہے تھے اس کیس کو خراب کرنے کی۔ جبران ناصر صاحب جو کہ بتا چکے ہیں، کہہ چکے ہیں کہ انشاءاللہ دعا کی بازیابی کے بعد وہ یوٹیوبرز وہ حضرات بھی نہیں بچیں گے جنہوں نے اس کیس کو بڑا خراب کیا، جو پارٹی بن کر اور پارٹی بن کر بتاتے تھے کہ بھئی نہیں، دعا نے جو ٹھیک کیا وہ غلط، ٹھیک کیا یا غلط کیا اس پر نہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس نے شادی کر لی ہے، کوئی بات نہیں، اس کو رہنے دیں۔ تو انشاءاللہ کیس اب ختم ہونے والا ہے، اور یقین کیجئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ابھی بھی ان کو ہدایت آئے، بجائے اس کے کہ آنسو بہائیں، لوگوں سے آ کے ہمدردی سمیٹیں،
ہمدردی سمیٹنے سے بہتر ہے آپ جائیں نماز بچھائیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں معاف کر دینا، ہم سے غلطیاں ہوئیں، ہم نے 3 ماہ 2 دن ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو نکالے، تو جو دعائیں ہوتی ہیں نا، جو ماں باپ کی، جو ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، اور خاص طور پہ بد دعائیں تو پتھر چیر دیتی ہیں، بد دعائیں تو یقین جانے کہ اب پتہ نہیں اس ماں نے، اس باپ نے کس کیفیت میں آ کر کبھی دل سے کوئی ایسی آہ نہ نکلی ہو ان سے، جو کہ وہ آہ بن کر آج آپ کی آنکھوں میں آنسو نکل رہے ہیں۔ تو میں نام ان کا ابھی بھی نہیں لوں گا، کیونکہ نام لے کے میں سمجھتا ہوں کہ شاید غیر مناسب ہو جائے گا، ان کا نام بھی نہ لوں، میں نہیں چاہتا کہ ان کا نام بھی لوں، لیکن بات میں اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں، آخر میں یہ بات میں کرنا چاہوں گا کہ اس خاتون یوٹیوبر نے مجھ پر الزام لگایا، نام بھی نہیں لیا تھا، ہم بھی نام نہیں لے رہے، اب جو مرضی سمجھی جائے، لیکن جس کو کہہ رہے ہیں وہ سمجھ رہا ہے، بتایا کہ بھئی ان کو سپانسر دیے گئے ہیں، ٹکٹس دی گئی ہیں، تو گزارش یہ ہے کہ کیس ختم ہونے والا ہے اب تو انشاءاللہ چند روز میں کیس ختم ہو جائے گا، تو بی گزارش ہے کہ آپ کائنڈلی وہ ثبوت اور وہ جو آپ کے پاس ایویڈنس ہیں، آپ بتا رہی تھی کہ میں نہیں چاہتی کہ میں ثبوت سامنے لاؤں، صحافی ہیں، کبھی نہ کبھی تو آمنے سامنے ہونا پڑے گا، اللہ نہ کرے کبھی آپ کا آمنا سامنا کرنا پڑے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بچائے کہ جو پاکستان میں، میرے ملک میں ہماری ماؤں کو، ہماری بیٹیوں کی، بچیوں کی، یعنی کہ عزتوں کو، اور خاص طور پر ان کے دماغ اس طرح کے رکھ رہے، واش کر رہے ہیں کہ مائنڈ واش کر رہے ہیں کہ بھئی آپ کچھ بھی قدم اٹھائیں یا آپ کو ورگلا کے لے جائے تو آپ ٹھیک کر رہی ہیں، تو کائنڈلی کیس ختم ہونے والا، ثبوت سامنے لے آئیں، الزام لگانا بڑا آسان کام ہے، اس کو ثابت کیجئے انشاءاللہ، اگر وہ آپ ثابت کر دیں گی تو میں بتا چکا ہوں پہلے ہی کہ میں معافی مانگوں گا، اور خاص طور پہ دعا زہرا پہ جتنے بھی انٹرویوز کیے تمام چیزیں میں ڈیلیٹ کر دوں گا، اور اللہ کرے وہ ثبوت سامنے لے آئیں، کیونکہ اب کیس ختم ہونے والا ہے، فائنڈنگز نکلنے والی ہیں پراپر فائنل، تو کائنڈلی کر لے ریکویسٹ آپ سے، اوکے وہ ثبوت جو آپ نے پتہ نہیں کس کچوری میں چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، وہ ایسے ڈاکومنٹس، وہ ایسی کون سی وہ ویڈیوز ہیں جو آپ کے پاس ہیں میری یا فرحان کی، کہ ان کو ٹکٹس ملی ہیں، تو کائنڈلی وہ ٹکٹس وہ سامنے لے آئیں، وہ پروف سامنے لے آئیں، اب تو کیس ختم ہونے والا ہے کیونکہ 3 ماہ 2 دن تو آپ نے ماں باپ کو ٹھیک ٹھاک رلا دیا، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلوا دیے، تو پتہ نہیں وہ معاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ سے آپ کو معافی مانگنی چاہیے کہ بس بہت شرم کر لیں، محسوس کر لیں، بس کر دیں، بہت ہو گیا، اب مزید اس کیس کو نہ رگڑیں، انشاءاللہ جو ان کا مستقبل ہے وہ لانڈی جیل ہے۔ تھینک یو۔